اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ اگر تم محبوب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، یعنی وقت ہجرت مکہ مکرمہ سے جب آپ تشریف لے کر گئے، جبکہ کفار نے دارالندوہ میں حضور کے لیے قتل اور قید وغیرہ کے برے مشورے کیے ہوئے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی مدد فرمائی۔ ثانی اثنین، دو جانوں میں سے دوسری جان کے ساتھ، دو جانوں کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں یعنی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور یاد کرو جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابی سے فرما رہے تھے کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرما رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت جو ہے وہ اس آیت سے ثابت ہے۔ حسن بن فضل نے فرمایا جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ نص قرآنی کا منکر ہو کر کافر ہوا، کیونکہ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ فرما رہے تھے لصاحبہ اپنے صحابی سے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت یہ قرآن سے ثابت ہے۔ فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا، تو اللہ نے اس پر اطمینان نازل کیا، سکون کو اتارا اور دل کو اطمینان عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو اطمینان عطا فرمایا کہ حضور کے بارے میں آپ غمگین نہ ہوں، اللہ حضور کی حفاظت فرمانے والا ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ان کے دل کو مطمئن کیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان فوجوں کے ساتھ اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی تھی۔ حضور کی مدد اللہ نے ایسی فوجوں کے ذریعے کی جس کو تم نے نہ دیکھا۔ اس سے مراد ملائکہ ہیں اور ان کی فوج مراد ہے جنہوں نے کفار کے رخ پھیر دیے اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ اے لوگو، تم نے اس فرشتوں کی فوج کو نہیں دیکھا اور انہی فرشتوں نے ہی کفار کے رخ کو پھیر دیا تھا، اور وہ غار تک پہنچنے کے باوجود بھی حضور کو دیکھ نہ سکے۔ اور بدر اور احزاب اور حنین میں بھی انہی غیبی فوجوں سے اللہ نے اپنے حبیب کی مدد فرمائی ہے۔ اس ساری بات کا مقصد کیا ہے کہ اگر تم حضور کی مدد کرو گے، حضور کے دین کی مدد کرو گے تو تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، تم نہیں بھی کرو گے تو اللہ اپنے حبیب کی مدد کرنا جانتا ہے۔ اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آج اگر ہم دین کے قریب آئیں گے، حضور کے دین کو بلند کرنے کے لیے بات کریں گے، کوشش کریں گے، تو یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی، ورنہ اللہ وہ اپنے کلمے کو بلند کرنا جانتا ہے، اللہ اپنے حبیب کی مدد کرنا جانتا ہے۔ مزید سنیں، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کفار نے جو مشورے کیے دارالندوہ میں کہ حضور کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے یا انہیں قید کر دیا جائے، اس طرح کی جو انہیں بکواسات کی، اللہ نے ان کو پھینک دیا، یعنی کہ جس کو سرائکی میں کہتے ہیں بھواں کے ماریا۔ یہ ان کی بات کو اس انداز اس پیرائے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کی اس مشورے کی، اس بات کی، اس کلمے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو نیچے گرا دیا اور اس کو نیچے ڈال دیا، ان کی دعوت کفر اور شرک کو جو ہے وہ پست کر دیا اور اس کو زمین کے ساتھ ملا دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ وہی بلند و بالا ہے۔ اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات، اللہ کا قانون وہی بلند و بالا ہے، اور جب اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ اللہ کا کلمہ علیہ ہے، بلند ہے،
تو اگر آج ہم کوشش کریں گے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ اور لوگوں کو یہ توفیق بخش دے گا، یہ اعزاز دوسرے لوگوں کو حاصل ہو جائے گا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وہ خود بھی غالب ہے، اس نے اپنے حبیب کو بھی غالب فرمایا اور وہ اپنے کلمے کو بھی غالب فرمائے گا۔ تو اس وجہ سے محنت کریں اور کوشش کریں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے لیے باعث شرف اور باعث اعزاز ہوگا۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم انفسکم فی سبیل اللہ، کوچ کرو ہلکی جان سے چاہے بھاری دل سے، یعنی کہ خوشی کے ساتھ یا گرانی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ، بھاری سمجھتے ہوئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ قوت کے ساتھ یا ضعف کے ساتھ، کہ تم باہر نکلو، چاہے تم کمزور ہو پھر بھی نکلو، طاقتور ہو پھر بھی نکلو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور بے سمانی سے یا سر و سمانی سے۔ اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں اسباب ہیں، ہتھیار ہیں، تو پھر بھی نکلیے، اور اگر اسباب نہیں ہیں، ہتھیاروں کی قلت ہے، تو پھر بھی باہر آئیے، اور کیا کیجئے؟ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں لڑو، اللہ کے راستے میں نکلو اور اللہ کے راستے میں لڑو، اور مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے خیر ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں معلوم ہو، اگر تم جانو تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم باہر نکلو۔ اگر اسباب کم ہے تو کیا ہوا، اللہ کی مدد تو تمہارے ساتھ ہے، اور کلمے کی دولت تو تمہارے ساتھ ہے، حضور کی غلامی کی طاقت تو تمہارے پاس ہے، تم باہر نکلو اور کفار کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرو، اپنے مالوں کو بھی خرچ کرو، اپنی جانوں کو بھی ٹکراؤ ان کے ساتھ، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو کہ جہاد کا ثواب بیٹھ رہنے سے بہتر ہے، تو پوری آمادگی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ جو ہے وہ تم نکلو اور سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، اور اگر کوئی قریب کا مال ہوتا یا درمیانہ سفر ہوتا قریب کا، تو پھر کیا ہوتا، دنیاوی نفع کی امید ہوتی اور شدید محنت اور مشقت کا تمہیں اندیشہ نہ ہوتا، تو پھر کیا کرتے، قاصداً، پھر تم ضرور ارادہ کرتے کہ پھر وہ تمہاری اتباع کرتے، پھر وہ تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے بیٹھ جانا جو ہے، پیچھے رہ جانا، اس کو اختیار کیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور غزوہ تبوک دور کا سفر ہے اور مشقت کا سفر ہے، گرمی کا سفر ہے اور تعداد بھی کم ہے، تو یہ اگر قریب کہیں جنگ ہوتی، سفر بھی آسان ہوتا، درمیانہ ہوتا، اور مد مقابل جو لشکر ہے وہ بھی کوئی زیادہ طاقتور نہ ہوتا، تو یہ منافقین سارے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر یہ سارے آپ کی اتباع کرتے، کس مقصد کی خاطر؟ تاکہ مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ ملے۔ تو ان کی نظریں پھر بھی مال غنیمت پر بھی ہیں، اور اگر یہ قریب کا سفر ہوتا تو ضرور وہ آپ کی اتباع کرتے۔ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، مگر ان پر تو مشقت کا راستہ دور پڑتا ہے، جو مشقت کا راستہ ہے، محنت کا راستہ ہے، ان کی تو نیت ہی مال غنیمت حاصل کرنے کی ہے، اور حضور کے غلاموں کی نیت تو شہادت کی ہے۔ وہ مشقت کے راستے پر چلتے ہیں، وہ دشواری کے عالم میں بھی نکلتے ہیں کہ شدید گرمی کے حالت میں بھی جو ہے وہ اتنی دور کا سفر طے کر کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور کفار کو للکارنے کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں، اور منافقین ان پر مشقت کا راستہ دور پڑ گیا اور اس وجہ سے یہ باہر نہ نکلے۔ اور اب یہ کیا کریں گے؟ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اب یہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہمیں استطاعت ہوتی، اگر ہمیں طاقت ہوتی اور ہم سے یہ بن پڑتا تو ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ جاتے۔ اب چونکہ آپ کامیابی کے ساتھ لوٹ رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے اور یہ رسوا ہوئے ہیں، اب اپنی اس رسوائی کو کم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے،
اور وہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے، اور یہ منافقین اس طرح کی معذرت کریں گے کہ وہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے۔ منافقین کی اس معذرت سے پہلے خبر دے دینا یہ غیبی خبر ہے کہ حضور آپ فتح کے ساتھ جا رہے ہیں، عزت کے ساتھ جا رہے ہیں، تو یہ آپ کو ایڈوانس بتایا جا رہا ہے کہ منافقین اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے اور اپنی معذرت پیش کریں گے۔ تو یہ غیبی خبر ہے اور نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ چنانچہ جیسا فرمایا تھا ویسے ہی پیش آیا، اور انہوں نے یہی معذرت کی اور جھوٹی قسمیں کھائیں کہ اگر ہم سے بن پڑتا تو ضرور ہم تمہارے ساتھ چلتے۔ یہلکون انفسہم، اب یہ اپنی عزت نہیں بچا رہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ جھوٹی قسمیں کھا کر یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جھوٹی قسمیں کھانا یہ سبب ہلاکت ہے۔ جو بندہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کر رہا ہے۔ تو یہ اب جھوٹی قسمیں بھی کھائیں گے، ایک تو یہ گناہ، اور دوسرا یہ کہ آپ کی اتباع نہیں کی، جہاد میں شریک نہیں ہوئے، اعلاء کلمت الحق کے لیے باہر نہیں نکلے۔ تو یہ سارے پہلے تو وہ گناہ تھے، اور اب مزید اس میں جھوٹی قسم والا گناہ بھی شامل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ صرف اپنے اس داغ جو بے عزتی کا لگا ہے اس کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں مٹتا۔ تو آج کا یہی پیغام ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہر بندہ، ہر مسلمان، وہ جس بھی پوسٹ پر ہے، جس بھی مصروفیت میں ہے، جہاں بھی ہے، وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے، اور جو بندہ یہ کام کر رہا ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے، وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ اس سے یہ کام لے رہا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ اور لوگوں سے یہ کام لے لے گا اور پھر ہم جو ہے محروم رہ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے دین پر خود بھی عمل کریں، دین کو غالب کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت